بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 885 ہے، 885، اور آج سورہ یونس کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 99، 100 اور 101، 99، 100 and 101۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولو اور اگر، شاء چاہتا، ربک آپ کا رب، لآمن تو ایمان لے آتے، من وہ لوگ جو فی الارض زمین میں ہیں، کلہم سب کے سب، جمیعاً سارے ہی، افانت کیا پھر آپ، تکرہو مجبور کریں گے، الناس لوگوں کو، حتی یہاں تک کہ یکون وہ ہو جائیں مؤمنین مومن، وما کانا اور نہیں ہے، لنفس کسی نفس کے لیے ممکن، ان تؤمنا کہ وہ ایمان لائے، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، ویجعل اور کرتا ہے، الرجس پلیدی، علی الذین ان لوگوں پر جو لا یعقلون عقل نہیں رکھتے۔ قل آپ کہہ دیجئے، انظروا دیکھو غور کرو، ماذا جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وما تغنی اور فائدہ نہیں دیتی، الآیات نشانیاں، والنذر اور تنبیہات، عن قوم ان لوگوں کو جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں، حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمان اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، اگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کو نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔ دوسری بات، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائیں؟ تیسری بات، اور کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے۔ چوتھی بات، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی مسلط کر دیتا ہے۔ پانچویں بات ہے، پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا نظر دوڑاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ چھٹویں بات، لیکن جن لوگوں کو ایمان لانا ہی نہیں ہے ان کے لیے زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیاں اور آگاہ کرنے والے پیغمبر کچھ بھی کارآمد نہیں ہوتے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی شان یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی حرص زیادہ تھی کہ لوگوں کو نفع ملے، لوگوں کا انجام اچھا ہو، لوگوں کو کامیابی اور سلامتی ملے، لوگوں کو فوز و فلاح ملے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی یہ کیفیت تھی کہ دنیا جہاں کے سارے ہی انسانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 128 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جذبہ صادق اور وصف خاص کو یوں بیان کیا گیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت یعنی نقصان کی بات نہایت گنا گزرتی ہے، جو تمہارے منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خصوصی کیفیت اور جذبہ مہربانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی یہ چاہتا تھا کہ سارے ہی لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں، سب کے سب ایمان کی لذت سے مستفید ہو جائیں، اور سارے لوگ اللہ کی رضامندی پانے والے بن جائیں، اور سب کے سب جنت کا چہرہ دیکھ لیں۔ مگر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور اس کی حکمت کا معاملہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین پر بسنے والے سارے ہی انسان مومن بن جاتے, توحید چھائی ہوئی ہوتی, شرک کا نام و نشان نہ ہوتا, سارے انسانوں کی زبانوں سے اللہ اکبر, سبحان اللہ, ماشاء اللہ ہی چھایا ہوا ہوتا. اسی حقیقت کو اس آیت میں یوں بیان کیا گیا, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے کافر اور مشرک ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ارادہ ہی نہیں کیا. اللہ تبارک, اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کا مشیت الہی سے گہرا تعلق ہے, یعنی اللہ کے ارادے اور انسان کے ایمان کے درمیان گہرا رشتہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرے گا تو کوئی شخص مومن ہوگا, جس طرح کسی انسان کی پیدائش اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتی, اسی طرح اللہ کے ارادے اور اس کی ہدایت کے بغیر کسی شخص کے دل میں ایمان کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی. سورہ تکویر کی آیت نمبر 29 میں یہ بات کہی گئی, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. ہمارا ارادہ بھی اللہ کے ارادے پر موقوف ہے. ہم جو بھی ارادہ کرتے ہیں اس ارادے کے پیچھے اللہ کا ارادہ کام کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی ارادہ نہیں کر سکتا. سورہ ہود کی آیت نمبر 118 اور 119 میں بھی یہ حقیقت یوں بیان کی گئی, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیروکار بنا دیتا, مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے. اس لیے انہیں اپنے اختیار سے مختلف طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا ہے, اور وہ اب ہمیشہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے. البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے گا ان کی بات یہ ہے کہ اللہ انہیں حق پر قائم رکھے گا. اور اس امتحان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے, اور تمہارے پروردگار کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا. سورہ رعد کی آیت نمبر 31 میں بھی وضاحت کی گئی, افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا, کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ پر لے آتا. فأنت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے تاکہ وہ مومن بن جائیں؟ اے پیغمبر, کیا آپ لوگوں پر لازم کریں گے اور ان کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ آپ پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ایمان لے آئیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان زبردستی سے مکمل نہیں ہوتا, ایمان تو اطاعت اور اختیار سے مکمل ہوتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں صاف طور پر بتلا دیا گیا, لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. زندگی ایک امتحان ہے, امتحان گاہ میں امتحان دینے والے کو صحیح اور درست جواب لکھنے پر کوئی مجبور نہیں کرتا. امتحان دینے والے کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو صحیح جواب لکھے, چاہے تو غلط جواب لکھے, چاہے تو کچھ بھی نہ لکھے. سورہ قاف کی آیت نمبر 45 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. پیغمبر آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو, لہذا قرآن کے ذریعے سے آپ ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.